بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیلے کا لغوی معنی کیا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے دعاؤں میں وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ان دو چیزوں پر میں گفتگو کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی تو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کے لیے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اب وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ صحابہ اور تابعین کے تفسیر کے مطابق وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچائے، اللہ تعالیٰ کا مطلب قربت جن کے ذریعے حاصل ہو، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ وسیلہ بنانا، وسیلہ اختیار کرنا دعاؤں کے اندر، یہ کیا جائز ہے، کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو فتویٰ شامی کے اندر اسی آیت کے تحت ایک عبارت نقل کیا گیا ہے۔ فتویٰ شامی صفحہ نمبر 569، جلد نمبر 5، اس کے اندر ایک عبارت نقل کیا گیا ہے، وَقَدْ عَدَّ مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ التَّوَسُّلُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کیا جائے، کہ جب بندہ دعا کرے تو کسی بڑے آدمی کا، کسی انبیاء کا، کسی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرے، اس میں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ صرف اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا احادیث کے ذریعے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن جلد نمبر 4 سورہ مائدہ کی اسی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ جس طرح ایمان اور عمل صالح کے ذریعے وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، اسی طرح انبیاء صالحین کی صحبت اور محبت کے ذریعے بھی وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ چیز بھی رضائے الہی کے اسباب میں سے ہے۔ اور اسی کے تحت وہ حدیث بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی مفتی شفیع صاحب نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ان کے دور میں قحط کا زمانہ آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے تو بارش نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اور اسی طرح ایک روایت یہاں پر منار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک نابینا صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہ اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، جو کہ نبی الرحمہ ہے، یعنی رحمت والا نبی ہے۔ تو یہاں پر تو منار کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی حدیث کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ترمذی شریف میں ابواب الدعوات باب فی دعاء الحفظ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ بیمار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے لیے صحت یابی کی دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم خود جاؤ
وضو کرو، اچھی طریقے سے وضو کرو، اور پھر ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اور اس کے اندر یہ جو ہے حدیث نقل کیا گیا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی تلقین دی کہ وہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے اللہ تعالیٰ سے۔ تو چنانچہ اس نے ایسے ہی دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کو شفا بھی دے دیا۔ تو جو بھی ہو، تو اس کے ذریعے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ دعا کے اندر وسیلہ اختیار کرنا صرف جائز نہیں بلکہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے۔ اور جس طرح نیک عمل کے ذریعے جو ہے اور ایمان کے ذریعے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نبی اور صالحین جو ہے ان کے صحبت اور ان کے محبت کو بھی کے ذریعے بھی وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی جو ہے تلقین بھی کی ہے کہ آپ کے ذریعے دعا کے اندر وسیلہ اختیار کیا جائے۔ تو لہذا اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جائز نہیں بلکہ بہتر بھی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں تعلیم دیا ہے۔ تو لہذا جو آدمی بھی یہ بات کہے کہ وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیجیے۔